کسی گاؤں میں کسان رہتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کھیت میں کام کرتا اور مشکل سے اتنا کما پاتا کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ وہ خود بھی بہت سیدھا سادہ تھا، مگر اس کو جو بیوی ملی وہ حد درجہ بے وقوف تھی۔ ان کی شادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب کسان کھیتوں پر جانے کو تیار ہوا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج کھیت میں سارا دن ہل چلانا پڑے گا، جس سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہوگی اور بہت زیادہ بھوک بھی لگے گی، اس لیے تم میری واپسی تک بہت اچھا سا اور لذیذ سا کھانا بنا کر رکھنا، اور ساتھ ایک گلاس سرکہ بھی جو میں پچھلے سال خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ تو اپنے کام پر چلا گیا، اور جب اس کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے آگ پر بھوننا شروع کیا۔ جب وہ پکنے کے قریب ہوا تو اس کی خوشبو آنے لگی۔ اس نے سوچا کہ کھانا تو بس چند لمحوں میں ہی تیار ہے، اب میں کوٹھڑی میں جاؤں اور وہاں سرکے کے ڈرم سے ایک پیالہ بھر کے سرکہ نکال لاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے گوشت کو وہیں چھوڑا اور خود ایک جگ لے کر کمرے میں چلی گئی اور سرکے کے ڈرم کی ٹونٹی کھول کر جگ اس کے نیچے رکھ دیا اور اس کے بھرتا ہوا دیکھنے لگی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ کتا تو باہر کھلا گھوم رہا ہے، کہیں وہ گوشت کو کھا ہی نہ جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ باہر بھاگی اور باہر بھاگتے ہوئے نکلی اور باورچی خانے کی طرف لپکی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا خدشہ تو درست تھا، گوشت کا ٹکڑا واقعی کتے کے منہ میں تھا اور وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ کتوں کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تو وہ جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ کسان کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی، مگر کتے کی رفتار اس سے زیادہ تیز تھی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ تھک ہار کر مایوس و نا امید و افسردہ وہ گھر میں واپس آ گئی۔ اس قدر بھاگ دوڑ سے وہ بری طرح تھک چکی تھی، اس لیے کچھ دیر چارپائی پر لیٹ کر اپنا سانس بحال کرتی رہی۔ اس دوران سرکے کے ڈرم کی ٹونٹی تو کھلی تھی اور جگ بھرتا جا رہا تھا۔ جگ پوری طرح بھر چکا تھا اور سرکہ اس کے کناروں سے اس وقت تک باہر گرتا رہا جب تک ڈرم پوری طرح خالی نہیں ہو گیا۔ کچھ دیر دم لینے کے بعد جب کسان کی بیوی کو سرکے کے ڈرم کا خیال آیا تو وہ ایک دم اٹھی اور بھاگتے ہوئے کوٹھڑی کی طرف گئی، مگر اس وقت تک ڈرم پوری طرح خالی ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ روحانسی ہو گئی کہ اب کیا ہوگا؟ جب یہ سب کچھ میرا شوہر دیکھے گا تو وہ تو بہت زیادہ ناراض ہوگا۔ پریشانی کی عالم میں وہ وہاں کھڑی یہ سب دیکھتی رہی کہ اب کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر آٹے کی ایک بہت بڑی بوری پر پڑی جو اس کا شوہر چند دن پہلے ہی تو لایا تھا۔ یہ بوری دیکھتے ہی اس کے سیدھے سادے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ اگر وہ یہ آٹا فرش پر بکھیر دے تو وہ یہ سارا سرکہ جذب کر لے گا اور فرش اچھی طرح صاف ہو جائے گا۔ اس قدر شاندار ترکیب سوچنے پر اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو بہت شاباش دی اور بوری کو کھول کر آٹا فرش پر بکھیرنے لگی۔ اس دوران بے دہانی میں اس کا پاؤں سرکے سے بھرے اس جگ سے ٹکرا گیا جو ڈرم سے نیچے پڑا تھا۔ جگ بھی الٹ گیا تو اس کے اندر کا سارا سرکہ بھی بہہ گیا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی اور اس نے باقی کا سارا آٹا بھی فرش پر بکھیر دیا اور سوچنے لگی کہ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ کسان گھر لوٹا تو اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی بیوی سے پوچھا، کھانے میں کیا پکایا ہے؟ جلدی سے لے آؤ۔ بیوی منہ بسور کر بتانے لگی، میں نے آگ پر تمہارے لیے مزیدار گوشت بھونا تھا، مگر وہ کتا لے کر بھاگ گیا۔ جب میں اس کو مارنے کو بھاگی تو سارا سرکہ بہہ گیا، اور اب میں سرکے کو صاف کرنے کے لیے آٹے کی مدد سے کمرے کا فرش صاف کر رہی ہوں، اور اب وہ کمرہ بہت صاف ستھرا نظر آ رہا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر کسان نے اپنا سر پیٹ لیا اور وہ پریشان ہو کر کہنے لگا، او بے وقوف عورت، تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تم نے گوشت کو چولہے پر کیوں چھوڑ دیا تھا اور پھر سرکے کے ڈرم کی ٹونٹی کو بھی کھلا چھوڑ دیا؟ چلو وہ تو ہوا، تم نے سارے کا سارا آٹا بھی ضائع کر دیا۔ اس کی بات سن کر بیوی بھی تیز لہجے میں بولی، اب میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا نا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ کسان جانتا تھا کہ اس کی بیوی کم عقل ہے، لہذا اس کے ساتھ جھگڑا مناسب نہیں۔ اس نے سوچا کہ مجھے خود ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ چپ ہو گیا۔ اس دن انہوں نے آلو ابال کر کھائے اور پیٹ بھرا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔
کسان بھی اب بہت محتاط ہو گیا تھا اور باہر جانے سے پہلے سب کچھ اپنی بیوی کو آسان الفاظ میں ہدایات دے کر سمجھاتا۔ ایک دن کسان نے اپنے کھیت کی طرف اگا ہوا پرانا درخت کاٹا تو جڑ میں سے اسے سونے کے کچھ سکے ملے۔ وہ خوش تھا کہ اب ضرورت کے وقت ان کو استعمال کر لے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا کہ سونے کے ان سکوں کو کسی جگہ چھپا کر رکھ دے، مگر اس کو اپنی بیوی کی طرف سے خطرہ بھی بہت زیادہ تھا کہ کہیں وہ اس کا راز ہی نہ کھول دے۔ یہ سوچ کر بیوی سے کہا، دیکھو یہ میرے پاس پیلے رنگ کے کچھ بٹن ہیں، میں ان کو ایک ڈبے میں ڈال کر زمین میں دبا رہا ہوں، تم ان کے قریب ہرگز نہ جانا اور ان کو بالکل نہ چھونا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی، اس کی بیوی نے بادلے ناخواستہ کہا۔ میں ان کو وہاں سے نکالوں گی، نہ ہی ان کو کبھی چھوؤں گی۔ بیوی نے اسے مزید یقین دلایا۔ کچھ روز بعد جب کسان کھیتوں پر گیا تو گلی میں ایک پھیری والا آیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک مددگار بھی تھا۔ وہ گدھوں پر مٹی سے بنے خوبصورت نقش و نگار والے برتن لاد کر فروخت کر رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر کسان کی بیوی نے گلی میں جھانکا تو یہ برتن دیکھ کر اس کا جی للچا گیا۔ یہ دیکھ کر کہ پھیری والا اس کی طرف متوجہ ہے، اس نے اس سے کہا کہ یہ برتن کیسے دیے؟ تو اس پھیری والے نے کہا، کیا تم یہ برتن خریدنا چاہتی ہو؟ ہاں، مگر میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے۔ پھر سوچ کر کچھ دیر تک سوچوں میں غلطاں رہتے ہوئے بولی، کیا تم ان برتنوں کو پیلے بٹنوں کے بدلے دے دو گے؟ پھیری والا اس کی یہ بات سن کر بہت حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا، کیسے پیلے بٹن؟ کیا تم مجھے یہ پیلے بٹن دکھا سکتی ہو؟ کسان کی بیوی نے کہا، وہ پیلے بٹن میرے شوہر نے ایک ڈبے میں ڈال کر صحن میں دبا رکھے ہیں، مگر اس نے مجھے منع کیا کہ میں ان کو کبھی ہاتھ نہ لگاؤں، اس لیے تم خود ہی ان کو وہاں سے نکال کر دیکھ لو۔ اس کی بات سن کر پھیری والا بالکل حیران رہ گیا اور فوراً صحن میں جا کر وہ جگہ کھودنے لگا جس کی اس نے نشاندہی کی تھی۔ ڈبے کے اندر جب اس نے سونے کے سکے دیکھے تو اس کی تو بادشاہ ہی کھل گئیں۔ سارے سکے سمیٹ کر جیب میں ڈالے اور اس کے بدلے کسان کی بیوی کو اپنے سارے مٹی کے برتن دے دیے اور سوچا، کیا بے وقوف عورت ہاتھ لگی ہے۔ اپنے ساتھی کو وہاں سے لیا اور فوراً 9-2-11 ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت اعلیٰ درجے کی احمق ہے، جسے پیلے بٹنوں اور سونے کے سکوں کا فرق بھی معلوم نہیں۔ دوسری طرف کسان کی بیوی یہ سارے برتن حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے پھیری والے کو لوٹ لیا ہے اور چند پیلے بٹنوں کے بدلے اتنے سارے برتن خرید لیے۔ خوشی خوشی اس نے وہ سارے برتن گھر میں ادھر ادھر سجا دیے۔ تھوڑی دیر میں جب کسان دوپہر کا کھانا کھانے گھر آیا تو اتنے سارے نئے برتن دیکھ کر بہت چونک گیا اور حیرت سے پوچھا، ارے یہ برتن کہاں سے آئے؟ بیوی نے مسکراتے ہوئے بتایا، دیکھو کتنے خوبصورت برتن ہیں، یہ میں نے وہ تمہارے فضول پیلے بٹن دے کے لے لیے ہیں۔ بس اس کے بعد تو کسان کا دماغ ہی گھوم گیا۔ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ انہیں کبھی ہاتھ مت لگانا، تم نے انہیں وہاں سے نکالا کیوں جہاں میں نے دبایا تھا؟ تم نے میری بات کیوں نہیں سنی، کیوں نہیں مانی؟ تم نے مجھے انہیں چھونے سے منع کیا تھا، اس لیے میں نے ان کو چھوا نہیں، بلکہ میں نے اس پھیری والے کو جگہ بتائی اور اس نے خود نکالا، بیوی نے بہت رسان سے بتایا۔ کسان غصے سے اپنے بال نوچنے لگا، تم نے وہ جگہ اسے بتائی ہی کیوں؟ تم نے مجھے اس بات سے تو منع کیا ہی نہیں تھا کہ میں جگہ نہ بتاؤں، بیوی معصوم سا منہ بنا کر بولی۔ کسان کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں، وہ غصے میں چلاتا رہا۔ اس دوران بیوی کھڑی منہ بسورتی رہی۔ پھر شوہر سے، کیا میرا خیال ہے وہ سونے کے سکے ابھی بھی ہم واپس لے سکتے ہیں، وہ دونوں ابھی زیادہ دور تو نہیں گئے ہوں گے، چلو ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ کسان نے کہا، ہاں کوشش تو کر ہی سکتے ہیں، مگر ہمیں رستے کے لیے کچھ لڈو ضرور ساتھ لے لینے چاہیے کیونکہ ہمیں رستے میں بھوک لگے گی۔ بیوی نے ایک ٹوکری میں 2 لڈو رکھ لیے اور پھر وہ پھیری والوں کے پیچھے چل نکلے۔ وہ جنگل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کسان کی رفتار تیز تھی مگر بیوی کی رفتار دھیمی۔ بیوی بار بار پیچھے رہ جاتی اور کسان اس کو بار بار بلاتا۔ اسی اثنا میں بیوی شوہر سے کافی پیچھے رہ گئی اور ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ پہنچ گئی۔ جب اس پہاڑی پہ چڑھنے لگی تو اس کے ہاتھ سے لڈو گر گیا اور اس لڈو کو بہت ڈھونڈنے کے باوجود وہ اسے نہ ملا۔ اس نے اس لڈو کو ڈھونڈنے کے لیے پہاڑی پہ چڑھ کے دوسرا لڈو بھی نیچے پھینکا اور اس ترکیب کو آزمایا کہ اگر پہلا لڈو کہیں گیا ہے تو دوسرا لڈو بھی وہیں جائے گا، تو میں اس دونوں لڈوؤں کو ڈھونڈ لوں گی۔ مگر مزے کی بات یہ ہوئی کہ دوسرا لڈو بھی گم گیا۔ اب وہ خاتون کسان کی بیوی بہت دیر ڈھونڈنے کے بعد مایوس ہو کر آگے چل پڑی۔
پہاڑی کی دوسری جانب ایک گھنے درخت کے نیچے کسان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کسان نے اسے کہا کہ مجھے لڈو دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا لڈو تو گئے۔ کسان چیخ اٹھا کہ لڈو کہاں گئے؟ اس نے کہا ایک لڈو گر گیا تھا، دوسرا میں نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے پھینکا، پھر وہ بھی گم گیا۔ کسان اس کی ان عقل مندانہ حرکتوں پہ اش کر اٹھا۔ کسان نے کہا تم مجھ سے پوچھ تو لیتی یہ سب کچھ کرنے سے پہلے۔ اس نے کہا تم نے مجھے منع بھی تو نہیں کیا تھا۔ وہ بڑے آرام سے بولی، پھر اچانک کچھ سوچ کر بولی، مجھے امید ہے کہ اب تم مجھ سے بہت زیادہ ناراض نہیں رہو گے۔ اچانک کسان کو کچھ یاد آیا تو اس نے پوچھا کہ جب ہم گھر سے نکلے تو کیا تم نے گھر کا بیرونی دروازہ بند کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں تو کھلا چھوڑ کے آئی ہوں۔ اس بات پہ کسان غصے سے چیخا کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں تم گھر واپس جاؤ اور دروازہ بند کر کے آؤ، اسے تالا لگا کے آؤ، ورنہ چور ہمارے گھر کو لوٹ لیں گے۔ اس نے کہا میں ایسا ہی کرتی ہوں، اور اس کے بعد وہ گھر کی طرف چل دی اور گھر کے بیرونی دروازے کو جا کے تالا لگایا اور واپس چل پڑی۔ لیکن اسے اچانک خیال آیا کہ کسان تو یقین ہی نہیں کرے گا کہ اس نے تالا لگایا ہے یا نہیں، تو ثبوت کے طور پہ مجھے کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ اور وہ ثبوت کے طور پہ تالا لگے دروازے کو اکھاڑ کے اپنے سر پہ رکھ کے کسان کی طرف چل پڑی۔ اور جب کسان کے پاس پہنچی اور اس نے یہ دروازہ دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اے عقل مند عورت، یہ کیا ہے؟ بیوی چہک کر بولی، تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو نا، مگر دیکھو میں کتنی عقل مند ہوں۔ تمہیں میری بات کا یقین نہ آتا اس لیے میں تالا لگا دروازہ ہی اکھاڑ کے لے آئی ہوں۔ ارے تم تو پورا دروازہ ہی اکھاڑ لائیں، اب تو ہر کوئی آسانی سے ہمارے گھر میں گھس جائے گا۔ کسان غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ عورت نے بولا ایسے کیسے گھس جائے گا؟ جب دروازہ ہی میرے پاس ہے تو کوئی ہمارے گھر میں گھس کیسے سکتا ہے؟ کسان بولا واقعی تم احمق نہیں بلکہ بہت عقل مند ہو۔ یہ دروازہ چونکہ تم لے آئی ہو اس لیے اب ہمارے گھر میں کوئی نہیں گھس سکتا، کیونکہ دروازہ تو تمہارے پاس ہے، مگر اب اس دروازے کو تم ہی اٹھاؤ۔ چاروں ناچار بیوی نے وہ دروازہ اٹھا لیا اور اس کے بعد وہ آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ وزن بہت زیادہ تھا، دروازہ بہت بھاری تھا، چلتے چلتے بیوی کا تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ رات کا اندھیرا بھی چھانے لگا اور وہ کسی درخت کی گھنی چھاؤں میں رات گزارنے کے لیے سوچنے لگے، مگر وہ کسی درخت کے نیچے پہنچتے اس سے پہلے انہیں چور نظر آ گئے۔ چور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کیسے آج ہم نے ایک عورت کو بے وقوف بنایا اور اس سے سونا ہتھیا لیا۔ یہی باتیں کرتے کرتے ایک جگہ بیٹھ کر وہ آگ جلانے کی کوشش کرنے لگے۔ کسان نے کچھ سوچ کر ان چوروں کی طرف دیکھتے ہوئے بیگم کو، اپنی بیوی کو یہ اشارہ کیا کہ یہ دروازہ ان کے اوپر پھینک دے۔ کسان کی بیوی وہ دروازہ آؤ دیکھا نہ تاؤ ان کے اوپر پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ دروازہ ان چوروں پہ گرا وہ چیخنے اور چلانے لگے کہ ہمارے اوپر تو آسمان ہی گر گیا، اور وہ اپنا سامان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ جب وہ وہاں سے بھاگے تو اس کے بعد کسان اور اس کی بیوی ان کے سامان کے پاس پہنچے تو وہاں پہ ان کو اپنے سونے کے سارے سکے بھی مل گئے۔ کسان نے اپنی بیوی کو کہا کہ گو کہ تم بہت زیادہ احمق اور بیوقوف تھی، لیکن تمہارا یہ دروازہ لانے کا خیال، یہ ارادہ ہمیں اپنے مقصد کے قریب لے آیا، اور تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہمارے سارے معاملات سلجھ گئے۔ اور یہ بات کر کے وہ دونوں خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑے۔